بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، گزشتہ سبق میں ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی سائل کو واپس نہ کرنے کے متعلق حدیث پاک سنی تھی، اور اس وقت ہم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے عطا اور بخشش سے متعلق حدیث پاک سنیں گے۔ وعن انس ان رجلا سأل النبي صلی اللہ علیہ وسلم غنما بین جبلین فأعطاه إياه فأتى قومه فقال أي قوم أسلموا فوالله إن محمدا ليعطي عطاء ما يخاف الفقر رواه مسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی بکریاں مانگی جو پہاڑوں کے درمیانی نالے کو بھر دیں۔ جناب صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتنی ہی بکریاں دے دیں۔ اس کے بعد وہ شخص اپنی قوم میں آیا اور کہا، اے میری قوم کے لوگوں، اسلام قبول کر لو، خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دیتے ہیں کہ فقر افلاس سے بھی نہیں ڈرتے۔ مسلم شریف کی روایت۔ اس ذیل میں، اس حدیث پاک کے ذیل میں مختصر گفتگو ہے۔ صاحب مظاہر لکھتے ہیں کہ شاید سائل کے وہ ہمیں گمان میں بھی نہ تھا کہ اس کا اتنا بڑا سوال اتنی آسانی سے پورا کیا جا سکتا ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تصرف میں موجود تقریباً ساری ہی بکریاں دے کر اس کا سوال پورا کر دیا تو وہ اچنبے میں پڑ گیا، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بخشش و عطا کا یہ مظاہرہ دیکھ کر اس کو یقین ہو گیا کہ آپ توکل اور قناعت اور زہد و استغنا کے جس درجے اور مقام پر فائز ہیں، اسی مذہب کا پرتو ہو سکتا ہے جس کے رسول بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں۔ اس لیے اس نے اپنی قوم میں جا کر لوگوں کو مخلصانہ تلقین کی کہ اگر تم اعلیٰ اخلاقی اقدار اور بلند ترین انسانی کردار کی عظمت حاصل کرنا چاہتے ہو تو حلقے بگوش اسلام ہو جاؤ اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرو بن جاؤ، جو سائل کے سوال کو اس طرح پورا کرتے ہیں کہ ان کے پاس جو کچھ ہوتا ہے اپنی ضرورت سے بے نیاز ہو کر سب دیتے ہیں۔ اپنے فقر افلاس کا خدشہ بھی انہیں سائل کے طلب اور خواہش کی تکمیل سے نہیں روکتا۔ یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بلند کرداری تھی، بلند اخلاق تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ضرورت اور اپنی حاجات کو پیچھے رکھتے ہوئے، پس پشت رکھتے ہوئے، نظر انداز کرتے ہوئے سائل کے سوال کو دیکھتے اور اس کی ضرورت کو پورا کرتے۔ یقیناً یہ بڑے جگر گردے کی بات ہے۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متعلق حدیث پاک ہے، اور یہ تقریباً آپ نے پڑھی ہے۔ فرماتے ہیں، وعن جبیر بن مطعم ان بینہما هو يسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مقفله من حنين فعلقت الأعراب يسألونه حتى اضطروا إلى سمرة فخطفت رداؤه فوقف النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعطوني ردائي لو كان لي عدد هذه العظام نعم لقسمته بينكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا رواه البخاری۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ غزوہ حنین سے واپس آ رہے تھے کہ راستے میں ایک مقام پر کچھ غریب دیہاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لپٹ گئے اور غنیمت کا مال مانگنے لگے، اور اس حد تک پیچھے پڑ گئے کہ آپ کو کھینچتے ہوئے ایک کیکر کے درخت تک لے گئے۔ وہاں آپ کی چادر کیکر کے کانٹوں میں الجھ کر رہ گئی۔ آپ بڑی بے چارگی کے ساتھ رک گئے اور فرمایا، لاؤ میری چادر دے دو مجھے۔ اگر میرے پاس ان خاردار درختوں کے برابر بھی چوپائے، بکریاں، اونٹ وغیرہ ہوتے تو میں ان سب کو تمہارے درمیان تقسیم کر دیتا، اور تم جان لیتے کہ میں نہ بخیل ہوں، نہ جھوٹا وعدہ کرنے والا، اور نہ چھوٹے دل والا ہوں۔ ولا جبانن، یہاں جبان کا ترجمہ آپ کی کیا ہے؟ چھوٹے دل کا ہونا۔
یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں۔ بہرحال حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند کردار اور بلند اخلاق کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور تقریباً اللہ کے نبی علیہ السلام کے بلند کرداری کے جو واقعات، آپ کے پیغمبر علیہ السلام کے بلند کرداری کے جو واقعات آپ کے پڑھتے ہیں، اور حدیث پاک میں جو آپ نے اس کے واقعات پڑھے پیغمبر علیہ السلام کے بلند کرداری کے، ان میں یہ واقعہ اہم ترین واقعہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اس طرح کی بلند کرداری وہی شخص کر سکتا ہے جس کی بہرحال ہمت اونچی ہو، بلند ہو۔ اس ذیل میں صاحب توضیحات لکھتے ہیں کہ تاخذ بیدی ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پوری حدیث کو ان کا اپنے قول کے اعتبار سے فرضی قرار دیا ہے کہ فرض کر لو اگر کوئی لونڈی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پکڑ کر کہیں بھی لے جاتی تو حسن اخلاق کی وجہ سے آپ اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ اس حدیث کی دوسری توجہ یہ ہے کہ یہ حدیث اور آنے والی دوسری حدیث دونوں کا تعلق ایک ایسی عورت سے ہے جو عقل کے اعتبار سے معدوم العقل، وہ طرح طرح کی باتیں اور لمبی چوڑی داستانیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتی تھیں، اور حسن اخلاق کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن اخلاق کے پیش نظر اس کی تمام باتوں کو کھڑے کھڑے سنتے ہیں، اور اس کے بعد پھر مختلف باتیں بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق، حسن کردار۔ اور اس ذیل میں صاحب مظاہر حق نے بھی بہت سی باتیں لکھی ہیں، البتہ مظاہر حق کی جو تشریح ہے وہ قدر تفصیل سے ہے، اس کا مختصر انشاءاللہ ہم آپ کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ دیکھیے، غزوہ حنین وہ مشہور جنگ ہے جو فتح مکہ کے فوراً بعد طائف اور مکہ کے درمیان آباد بنو حوازن اور بنو ثقیف اور ان کے حلیف قبائل سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنا پڑی تھی۔ اس جنگ میں ابتدائی طور پر کچھ سخت پریشانیوں اور قدر ہزیمت کے بعد مسلمانوں کو زبردست پریشانیوں اور حالات کا شکار تھا، یا مسلمانوں کو ہزیمت کے بعد کامیابی ملی اور زبردست فتح حاصل ہوئی۔ دشمن کے 6000 قیدیوں کے علاوہ مال غنیمت میں 44,000 اونٹ، 44,000 سے زیادہ بھیڑ بکریاں اور 4,000 اوقیہ چاندی مسلمانوں کے ہاتھ آئی۔ اس معرکے میں مدینے کے 10,000 مہاجر و انصار صحابہ کے علاوہ اہل مکہ میں 2,000 لوگ بھی شامل تھے جو فتح مکہ کے موقع پر نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کا سارا مال غنیمت میدان جنگ کے قریب ہی مقام جعرانہ میں جمع کرنے کا حکم دیا، اور وہیں سے اہل طائف کی شورش کو دبانے کے لیے طائف تشریف لے گئے۔ طائف کی مہم میں کامیاب ہو کر مقام جعرانہ، اور بعض لوگ جعرانہ پڑھتے ہیں، واپس آئے اور وہاں جمع شدہ مال غنیمت کی تقسیم فرمائی۔ زیادہ تر مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کی تالیف قلب کے لیے ان کو دے دیا، دوسرے مستحقین کو بھی آپ نے عطا فرمایا، اور ایک شخص کو اس کے سوال پر بہت زیادہ بکریاں دینے کا واقعہ ہے جس کا ذکر پیچھے کے حدیث میں گزرا، اسی موقع پر پیش آیا تھا۔ اس طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے تو سارا مال و اسباب تقسیم کر کے ختم کر چکے تھے، لہٰذا آگے چل کر راستے میں جب کوئی دیہاتیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال کیا تو آپ علیہ السلام ان کا سوال پورا نہ کر سکے۔ ایک طرف تو مجبوری تھی کہ سارا مال و اسباب ختم ہو جانے کی وجہ سے آپ ان کو کچھ دے نہیں سکتے تھے، اور دوسری طرف صفائی کے ساتھ انکار کر کے ان کے دل شکنی بھی گوارا نہیں تھی۔ لیکن جب ان لوگوں نے تنگ اور پریشان کرنے کی حد کر دی، یعنی پیغمبر علیہ السلام کو آپ کا پیچھا پکڑ لیا، تو آپ نے ان سے مذکورہ جملے ارشاد فرمائے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ دیکھو، تمہارا سوال پورا نہ کرنے کا حقیقی سبب یہ ہے کہ اس وقت میرے پاس کچھ نہیں ہے، جو مال و اسباب میرے پاس تھا سب تقسیم کر چکا ہوں۔ اگر میرے پاس اس جنگل میں پائے جانے والے بے شمار خاردار درختوں کے برابر بھی مال ہوتا تو میں سب کا سب تم لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیتا۔
اس وقت تم لوگوں کو تجربہ ہو جاتا کہ نہ تو میں بخیل ہوں کہ خرچ کرنا نہیں چاہتا، نہ یہ بات کہ اپنا مال بچانے اور محض ترخانے کے لیے جھوٹا سچا وعدہ کر کے سائلین سے اپنا پیچھا چھڑا لیا کرتا ہوں، ایسا بھی نہیں ہے۔ اور نہ یہ کہ میں چھوٹے دل کا آدمی ہوں، یہ بھی نہیں ہے۔ اور اس خوف کی وجہ سے تمہیں کچھ دینا نہیں چاہتا، ایسا بھی نہیں ہے۔ اگر تمہیں دے دیا تو میرے پاس کچھ نہیں رہے گا اور مجھے فقر افلاس گھیر لیں گا، یہ سب مجھے اس کا ڈر نہیں ہے۔ غرض کے بخل، کذب، جبن جیسی بری خصلتیں میرے اندر نہیں آ سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی میں اس بات کی دلیل ہے کہ اعتماد اور بھروسہ پیدا کرنے کے لیے نہ جاننے والے کے سامنے اوصاف حمیدہ کے ذریعے اپنی تعریف کرنا جائز ہے۔ یعنی انسان کی پہچان بھی ہو جاتی ہے اور انسان کو معلومات بھی ہو جاتی ہے کہ یہ آدمی بہرحال جھوٹا نہیں ہے، صحیح آدمی ہے کر کے۔ اور آگے کی روایت فرماتے ہیں وعن انس رضی اللہ عنہ قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى الغداة جاء خدم المدينة بآنيتهم فيها الماء فما يأتون بإناء إلا غمس يده فيها فربما جاءه بالغداة الباردة فيغمس يده فيها رواه مسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز سے فارغ ہوتے تو اہل مدینہ کے خدام یعنی لونڈیاں اور غلام اپنے اپنے برتنوں میں پانی لے کر پہنچ جاتے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی برکت سے عافیت اور بیماریوں سے شفا حاصل کریں۔ چنانچہ جو شخص بھی پانی کا برتن لے کر آتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خوشی کی خاطر اور اس کو اپنی برکت پہنچانے کے لیے اسی برتن میں اپنا ہاتھ ڈال دیتے۔ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ لوگ سردی کے موسم میں صبح ہی اپنے برتن لے کر آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خوش دلی کے ساتھ اپنا دست مبارک ان برتنوں میں ڈال دیتے۔ یہ حدیث پاک کا ترجمہ ہوا۔ یہ حدیث نہ صرف آپ کی شفقت اور محبت اور ہمدردی کو ظاہر کرتی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے تئیں رکھتے تھے، بلکہ اس طرف رہنمائی بھی کرتی ہے کہ اگر تکلیف و پریشانیوں کو برداشت کر کے بھی مخلوق خدا کو فائدہ پہنچایا جا سکتا ہو تو اس سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ حدیث پاک بہرحال آج کے ان افراد کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے جو صرف اپنی ذات کا ہی فائدہ دیکھتے ہیں اور مخلوق خدا کا فائدہ نہیں دیکھتے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے وعنہ قال كانت امة من ایماء اہل المدینہ تأخذ بید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتنطلق به حیث شاءت۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ والوں کی لونڈیوں میں سے ایک لونڈی کا یہ معاملہ تھا کہ جب اس کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑتی اور جہاں اس کا جی چاہتا آپ کو لے جاتی۔ مطلب یہ بچوں کہ اگر وہ ضرورت سمجھتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ سے باہر کہیں دور اس طرح لے چلے جاتی اور وہاں اپنی پریشانی بیان کرتی اور جو کچھ کہنا سننا ہوتا کہتی سنتی۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے لوگوں یہاں تک کہ چھوٹے درجے کے افراد سے کس قدر محبت، تعلق، تواضع اور بے نفسی کے ساتھ بلند ترین مقام پر فائز تھے۔ یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی اونچی صفت ہے، بہت اونچی صفت ہے۔ اور اس کے بعد حدیث پاک ہے کہ وعنہ ان امرأة كانت في عقلها شيء فقالت يا رسول الله ان لي اليك حاجة فقال يا ام فلان انظري اي السكك شئت حتى اقضى لك حاجتك فخلا معها في بعض الطرق حتى فرغت من حاجتها۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہتے ہیں کہ مدینہ میں ایک عورت تھی جس کے دماغ میں کچھ خلل تھا، فی عقلها شیء، اس کے دماغ میں کچھ خلل تھا۔ اس نے ایک دن کہا کہ یا رسول اللہ آپ سے میرا ایک کام ہے،
جو لوگوں سے پوشیدہ طور پر کہنے کا ہے۔ آپ نے فرمایا فلانے کی ماں، تم جس کوچے کو لوگوں کے نظروں سے محفوظ سمجھو، جس کو تم لوگوں کے نظروں سے محفوظ سمجھ لو، دیکھ لو، میں تمہارے ساتھ وہاں چلنے کو تیار ہوں۔ یعنی جس کوچا مطلب جگہ، جس جگہ کو تم چلنے کو تیار ہو، لوگوں سے محفوظ جگہ پر میں چلنے تیار ہوں۔ تمہارا جو کام ہوگا میں ضرور کروں گا کہ یا ام فلان انظری ای سکک شئتی حتی اقضی لکی حاجتک فخلا معها فی بعض الطرق۔ تو تمہارا جو کام ہوگا میں ضرور کروں گا، یعنی تم جس تنہا مقام پر مجھ سے بات کرنا چاہو چلو، میں وہاں چل کر تمہاری بات سن لوں گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک کوچے میں ایک جگہ پر تشریف لگے اور وہاں تنہائی میں اس عورت کو جو کچھ کہنا سننا تھا اس نے کہا۔ اس حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علو اخلاق کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اس پاگل عورت کی طرف توجہ دی، بلکہ اس نے جہاں چاہا وہ اپنی بات سنانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئی۔ نیز اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس عورت کے ساتھ ایک کوچے میں تنہائی اختیار کرنا گھر میں اور عورت کے ساتھ تنہائی اختیار کرنے کے معنی نہیں تھا، کیونکہ اس کوچے میں پیغمبر علیہ السلام اس عورت کے ساتھ بالکل تنہا نہیں تھے، بلکہ وہ لوگ تو وہاں موجود ہی تھے جن کے مکانات وہاں موجود تھے، یعنی صاحب مکانات بھی تھے، لیکن برعایت حسن ادب وہ حضرات اس جگہ سے کچھ فاصلے پر کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کی بات سن رہے تھے۔ یہ پیغمبر علیہ السلام کے حسن اخلاق کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کی بات بالکل آپ کے غور سے اور توجہ سے سنتے تھے، اور ظاہر ہے کہ یہ ایسی صفات اور ایسے اخلاق ایک بلند کردار فرد کی ہو سکتی ہیں۔ اس کے بعد چھوٹی سی حدیث ہے یہ جو آپ نے اس سے پہلے بھی پڑھی، فرماتے وعنہ قال لم يكن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا لعانا ولا سبابا كان يقول عند المعتبة ما له ترب جبينه، رواه البخاری۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو فحش گو تھے، نہ لعنت کرنے والے، اور نہ بد کلام تھے۔ جب کسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ آتا تو بس یہ فرماتے کیا ہوا اس کو جو اس نے یہ بات کہی یا ایسا کام کیا، خاک آلود ہو اس کی پیشانی۔ بس یہ پیغمبر علیہ السلام کی سب سے بڑی بات ہوتی جو غصے میں ہوتی۔ تو دیکھیے فحش آپ کے بہت بری بات ہے، یہ فحش کلامی جس کے اندر معاشرے کے عام طور پر لوگ آپ کے ملوث ہیں، وہ اپنے نہ زبان کو محفوظ رکھتے ہیں، اور جب آدمی فحش گو ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ لعن طعن کرتا ہے اور دوسروں کو حقیر سمجھ کر باتیں کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال ان تمام چیزوں سے بہت پاک تھے۔ پیغمبر علیہ السلام کا یہ کہنا کہ خاک آلود ہو اس کی پیشانی، یہ جملہ ذلت خواری اور نگو ساری سے کنایا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ غصہ و ناراضگی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے شدید سے شدید جو رد عمل ظاہر ہوتا تھا بس یہ جملہ تھا جو زبان مبارک سے ادا ہوتا، اور اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست اس شخص کو خطاب نہیں فرماتے تھے جو اس غصے اور ناراضگی کا سبب ہوتا، بلکہ اس کے ذات سے اعراض کر کے غائب کا صیغہ استعمال فرماتے۔ تو اسی طرح کا جملہ خاک آلود ہو اس کے ناک آتا ہے۔ تو پیغمبر علیہ السلام اپنے کلمات میں، اپنے گفتگو میں بہرحال لحاظ فرمایا کرتے تھے اپنے سے نیچے والوں کا، اور ان کی مدد بھی کیا کرتے تھے، اور عرفی جو حیثیت ہوتی ہے ہر آدمی کی، پیغمبر علیہ السلام اس کا پورا لحاظ فرماتے تھے۔ اور اس کے بعد کی روایت میں تقریباً وہی بات آ رہی ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قیل یا رسول اللہ ادعو علی المشرکین قال انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمتا، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ اپنے دشمن کافروں کے حق میں بد دعا فرمائیے تاکہ وہ ہلاک ہوں اور ان کی جڑ اکھڑ جائے، تو فرمایا مجھ کو لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا بلکہ مجھ کو تو رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ ظاہر پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ مجھ کو رحمت بنا کے بھیجا گیا۔ اس کے ذریعے آپ نے اس طرف اشارہ فرمایا
کہ میں سارے جہاں کے لیے رحمت کا باعث ہوں، کیا مومن کیا کافر سب کے لیے۔ اور اسی کی طرف قرآن کریم نے اشارہ فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جو ذات پوری کائنات اور پوری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجی گئی ہو، وہ بد دعا تو کیا بلکہ بد دعا جیسے الفاظ بھی اپنے زبان سے نہیں آ سکتے۔ اور قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اس حالت میں کہ آپ ان کے درمیان موجود ہوں، اللہ تعالیٰ ان پر دنیا میں عذاب نازل نہیں کرے گا۔ دیکھیں، جب اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کی وجہ سے عذاب نازل نہیں کر رہے ہیں تو پیغمبر علیہ السلام بد دعا کیسے کر سکتے ہیں؟ علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ ذیل میں لکھتے ہیں کہ آج صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کا مطلب یہ ہے کہ میں اس لیے نہیں آیا ہوں کہ کسی کو اللہ کے رحمت سے دور کروں، بلکہ اس دنیا میں میری بعثت کا مقصد یہ ہے کہ میں اللہ کی نازل کردہ ہدایت، اپنی تعلیمات اور اپنے اخلاق کی طاقت سے لوگوں کو اللہ اس کی رحمت کے قریب کروں۔ ایسی صورت میں جبکہ کسی کے حق میں بد دعا کرنا یا کسی پر لعن بھیجنا میری شان سے بعید ہے اور میرے حال کے غیر مناسب، تو میں ان کافروں حق میں کیسے بد دعا کروں اور کسی پر کیسے میں لعنت بھیجوں؟ بچوں، دیکھا آپ نے اس حدیث پاک میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کی وجہ سے اللہ عذاب نہیں دینا چاہتا ہے۔ جی، قرآن کریم کی آیت جیسے ہم نے آپ کے سامنے پڑھی کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ آپ موجود ہوں اور ہم عذاب دیں آپ کی شان کے خلاف ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، میرے بلند کردار اور بلند اخلاق ہے، میں مومن تو کیا کسی کافر کے لیے بھی بد دعا نہیں کروں گا۔ بچوں، یہ بلند ترین اخلاق ظاہر ہے ایک نبی ہی کے ہو سکتے ہیں، ورنہ عام انسانوں میں اس طرح کے اخلاق کا پائے جانا گرچہ ہم انکار نہیں کرتے لیکن مشکل ضرور ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری زندگی پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات پر چلنے والی بن جائے تاکہ ہم دنیا آخرت کی کامیابی حاصل کریں اور اللہ کے نزدیک ہم سرخر ہو جائیں۔ آج کے اس درس میں ہم نے اتنے حدیثوں پر اکتفا کیا ہے۔ انشاءاللہ مزید آئندہ درس میں انشاءاللہ مزید ہم آپ کے سامنے احادیث پیش کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.